خمسہ مجالس سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر ہے اس ذات گرامی کا کہ کل عرض کر چکا تمہید میں کہ غیر پر ایمان لانا عین ایمان ہے، اور قرآن شروع ہی ہوتا ہے اس بات پر کہ غیر پر ایمان لاؤ، اور دین کی تمام چیزیں غیب میں ہیں، تمام فرشتے غیب میں ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں دنیا میں موجود ہیں کہ جو غائب ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں لیکن دیکھی نہیں جا سکتی، آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو سینکڑوں ہزاروں چیزیں دنیا میں موجود ہیں جن کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ بے جان چیزیں ہوں یا جاندار چیزیں ہوں۔ ہر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ہر چیز دیکھی۔ مثلاً جیسے ہوا دکھائی نہیں دیتی، ہوا غیب میں ہے، محسوس کی جا سکتی ہے لیکن دیکھی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہم پانی کو دیکھتے ہیں اس طرح ہوا کو نہیں دیکھ سکتے۔ جتنے بھی گیسز ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سانس لے تو سکتے ہیں لیکن سانس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ہر انسان میں روح موجود ہے لیکن ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کہہ دینا کہ غیب میں جو چیز ہے اس کا وجود نہیں ہے، غیب کے وجود کو ماننا پڑے گا جیسے جسم میں روح ہے، دیکھا نہیں لیکن یقین ہے کہ ہے۔ بس اسی طرح کا یقین رکھنا ہے اللہ پر بھی اور امام پر بھی۔ اللہ بھی غیب میں ہے اور امام بھی غیب میں ہے۔ رہ گیا یہ کہ ان کے ہونے سے کیا فائدہ۔ سوالات لوگ کرتے ہیں، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہیں تو کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں امت کو، انسانوں کو۔ تو اس کی مثال امام نے دی کہ وہ غیب میں ہوں گے لیکن ان سے سب کو فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، 11ویں امام نے فرمایا کہ اس طرح میرا بیٹا ہوگا جیسے تم دیکھتے ہو کہ بادل چھا جاتے ہیں، ابر چھا جاتے ہیں اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ سورج نظر نہیں آتا لیکن روشنی رہتی ہے، اندھیرا نہیں ہو جاتا۔ تو جس طرح بادلوں سے چھن کر سورج کی روشنی دنیا میں آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے لیے پردہ غیب ہیں تو وہ پردہ غیب میں، لیکن ان کا نور جو ہے وہ روشنی پھیلا رہا ہے، وہ ہدایت پھیلا رہا ہے۔ ہدایت ظاہر ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے تو انسانوں نے کتنی ہدایت حاصل کی، کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہ سیکھا۔ 1,24,000 انبیاء کے آنے پر بھی ہر نبی کے جانے کے بعد امت گمراہ ہو گئی۔ کسی نبی کے یہاں نہیں ملتا کہ ہزاروں حق پر چل آئے اور اکثریت بت پرست رہی۔ اور یہ دلیل کسی کتاب سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے کہ جس طرح چاہے اس بات کو ہر ایک سمجھ لے کہ ایک نبی آیا ہدایت کے لیے، تو جب وہ آ گیا تو پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نوح
وہ آ گئے. جب وہ چلے گئے تو پھر دوسرا کیوں آیا؟ اس کے معنی کہ قوم گمراہ تھی اور گمراہ رہی. ہر دور میں تیسرے نبی کی، پھر چوتھے نبی کی، پھر پانچویں نبی کی، یہاں تک کہ 1 لاکھ کی ضرورت پڑی. تو 1 لاکھ کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ انسان کبھی بھی سدھرے ہی نہیں، مسلسل انسان گمراہ رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نبی آتا تھا، وہ سب بتاتا تھا، سکھاتا تھا، سب مان لیتے تھے. جو گمراہ ہوتے تھے ان پہ عذاب آ جاتا تھا، جو اچھے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور پھر نبی کا انتقال ہو جاتا تھا. جیسے ہی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو جو وہ اچھے تھے وہ بھی خراب ہو جاتے تھے. یہ کیسی بات ہے؟ وہ بھی بت پرستی کرنے لگتے تھے. پھر ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی کہ اب تم جاؤ اور ان کو صحیح کرو اور سیدھا کرو. یعنی نبی کے انتقال کے بعد امت پھر گمراہ ہو جاتی تھی. تو اب ظاہر ہے آخری نبی جس کے بعد اب نبی ہی نہیں آنا، تو اب اللہ کیا کرے گا؟ اور یہ بتایا اللہ کو کہ ہر نبی کے بعد امت گمراہ ہو جاتی ہے، اور یہاں سلسلہ ختم ہو رہا ہے. 1,24,000 انبیاء آ چکے. اب آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اللہ کیا کرے گا؟ اس لیے آخری پیغمبر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد گمراہ ہو جاؤ. کہا کہ نہیں کہا؟ یہ لفظ کہا کہ نہیں کہا؟ کیوں کہا؟ پتا تھا کہ گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا کہ لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر نبی کے بعد قوم گمراہ ہو جاتی تھی، اور آخری نبی کو بھی یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد قوم گمراہ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہوتی آئی ہے. تو اب آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی نے کہا کہ لاؤ میں لکھ دوں، کچھ ایسا لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے تم گمراہ نہ ہو. تو امت نے کیا کہا؟ امت نے کہا لیجئے یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے، لکھ دیجئے. کیا نہیں ہوا نا؟ زور سے بولیے. نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا نا؟ امت نے قلم کاغذ نہیں دیا نا. اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اگر میں نے لکھ دیا تو تم گمراہ نہیں ہو. تو گمراہ تو نہیں ہوئی نا قوم، اس لیے کہ لکھوا لیا اس نے. تو آگے تو بولیے آپ، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں. آج تو آپ کو بولنا ہے، آدھا آپ کو بولنا ہے، آدھا مجھے بولنا ہے. کیا کہا سرکار نے؟ لاؤ ایسی چیز لکھ دوں تاکہ میری بات گمراہ نہ ہو قوم. تو قوم نے کیا کہا؟ ہاں لکھ دیجئے، یہ لیجئے قلم اور کاغذ. جب نہیں کہا تو سرکار کیا کرے کہ اگر نہیں لکھواؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو ہوا کیا؟ تو کیا ہوا بتائیے نا. تو پھر دلیل مل گئی، ہر نبی کے بعد امت گمراہ ہو جاتی ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں شروع سے. سلوات تو پڑھی ہے، کہاں واپس کیا؟ تو آپ کو افسوس ہے اس بات پہ یا خوشی ہے؟ کیوں افسوس ہے؟ کہاں کا افسوس ہے؟ کس بات کا افسوس ہے آپ کو؟ تو آپ کو کہا کا افسوس ہے؟ نہیں، کس بات کا افسوس ہے؟ آپ کیا ہیں یہ بتائیے. اس والی امت میں آپ شامل ہیں جس نے نہیں لکھوایا؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے افسوس کرتے؟ ارے آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں یہ بتائیے. آپ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر افسوس کرنا ہے آپ کو تو 1,24,000 امتوں پہ افسوس کیجیے. حضرت نوح کی امت جو سرکش ہو گئی تھی اس پہ افسوس ہے آپ کو. صالح کی جو قوم فنا کر دی گئی اس پہ افسوس ہے آپ کو. نبی کو افسوس ہوا نہیں، تباہ کر دیا امت کو، اور آپ کو افسوس ہے. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب بتائیے میں کیسے تقریر کیسے کروں؟ نہیں، آپ کو کہے کا افسوس ہے بھائی؟
بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ کو کہے گا افسوس؟ افسوس آپ کو اس پر ہونا چاہیے کہ نبی کا کہا نہیں مانا گیا. دیکھیں ہم تو سرکار کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو سرکار دو عالم کو جانتے ہیں. امت جائے جہنم میں، ہمیں کہے گا افسوس؟ ہمیں کوئی افسوس نہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ پیغمبر کے کہے کو ٹالا گیا، اور اتنا ہی کافی تھا کہ بس کہہ دیا جاتا کہ بھئی نہیں لکھوانا. آگے کے جو جملے کہے گئے اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے کہ اتنے دن سکھانے بتانے اور پڑھانے کے بعد پھر یہ سب کچھ اظہار کیا جائے اور بہانے بنائے جائیں. تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب سب سے کہا تھا، اس میں سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، مولا علی امت میں تھوڑی ہیں. امت سے بات ہو رہی، بات نہیں سمجھتے آپ لوگ. امت سے کہا جا رہا ہے گمراہ نہ ہو جانا. علی امت کے باپ ہیں، امت نہیں ہے. یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ علی بھی تھے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ علی بھی تھے، جہاں رسول تھے وہاں علی تھے. وہ نفس ہے، علی سے تھوڑی کہا تھا کہ قلم اور کاغذ لاؤ. امت سے کہا تھا، امت سے. علی امت نہیں ہے، امت اور ہے، اہل بیت اور ہے. علی سے کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ قلم اور کاغذ لے آؤ؟ کیوں؟ امت سے کہا تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. بھلا علی سے رسول یہ کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ. جس کے لیے خطرہ ہے کہ گمراہ ہو جائے گی وہ ہے امت. امت سے کہا. تو سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ امت میں کیا سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد تھے؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر سلمان قلم دے دیں، ابو ذر قلم دے دیں، یا عمار قلم کاغذ دے دیں، یا مقداد قلم اور کاغذ دے دیں، تو اس معنی ان لوگوں کو خطرہ ہے گمراہ ہو جانے کا. یہ کیوں دیتے تھے؟ بھائی یہ علی کو امام مان چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہی کی دلیل تو سمجھئے، جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں لکھانا کیا چاہ رہے، تب تک بات کسی طرح آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس میں صرف یہ لکھنا تھا کہ علی تمہارے امام ہے میرے بعد. تو جو علی کو امام مان رہا تھا وہ قلم کاغذ کیوں دیتا؟ جس نے نہیں دیا اس نے علی کو امام نہیں مانا، بات ختم ہو گئی. صلوات پڑھیے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ مسئلہ صرف امامت کا تھا، کہ نبی کے بعد امامت کو شروع ہونا ہے، اور یہ سب کو معلوم تھا. کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں علی کے بارے میں؟ بتائیے، منہ سے بولی. ارے اگر آپ کو 4 معلوم ہے، 5 معلوم ہے، یاد کر کے بتائیے. جلدی جلدی سب لوگ بتائیے کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ؟ بتائیے. کوئی بولے 4 5 10 کتنی یاد ہیں آپ؟ 2 1 کہنے میں شرم نہیں، 1 بھی کہو گے تب بھی جنتی ہو. یاد ہے نا؟ دیکھیے سب دوہرا رہے ہیں، جو سی یاد ہے وہ دوہرا رہے ہیں. آج 1400 سال کے بعد یہ اتنا جو مجمع بیٹھا ہے جس سے میں پوچھ رہا ہوں، کسی کو 4 حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 10 یاد ہیں، کسی کو 20 یاد ہیں، کسی کو 25، کسی کو 100 یاد ہوں. مولانا کو تو کئی ہزار یاد ہوں گی نا، بچوں کو بھی 1 2 یاد ہوں گی، منظور تو مولا تو سب کو یاد ہوگی نا. تو 1400 برس گزر گئے، مجمع میں سے ہر آدمی کو 5 5 6 6 حدیثیں معلوم ہیں. تو وہ امت جو وہاں اس وقت بیٹھی تھی جس سے رسول کہہ رہے تھے قلم کاغذ دے دو، کیا وہ حدیثیں انہوں نے نہیں سنی ہوں گی؟ ان کو بھی یاد ہوں گی نا. سمجھ گئے نا؟ تو جب ان کو یاد ہوں گی تو یہ ساری حدیثیں انہیں پتہ ہوں گی کہ رسول نے کہا میرے بعد علی امام ہے. سب کو معلوم ہوگا. جب آپ کو معلوم ہے تو ان کو بھی معلوم ہوگا. کہا ہوگا یہ امام مبین ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہوگا. یہ اولی الامر ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہوگا. غدیر میں سب تھے،
علی تمہارا مولا ہے یعنی حاکم ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے. تو سب کو معلوم تھا نا کہ کیا لکھیں گے. نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ کیا لکھیں گے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ لکھیں گے کہ میرے بعد پابندی سے نماز پڑھتے رہنا تو فوراً قلم کاغذ دے دیتے. کہہ تو یہ بھی چکے تھے، کہہ وہ بھی چکے تھے. زبانی تو سب کچھ کہا تھا، اب لکھنے کا مسئلہ. تو اس لیے قلم اور کاغذ نہ دے کر پھنس گئے. دے دیتے تو نہ پھنستے. یہ مزیدار بات یہ ہے بھائی، جب آپ نے زبانی بات نہیں مانی تو اگر لکھ بھی دیتے تو آپ انکار کر دیتے، لکھوا تو لیتے. نہ لکھوا کے قصہ بن گیا، لکھ جاتا تو قصہ نہ ہوتا. دیکھیں قصہ جب مشہور ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹریجڈی ہو جائے. نہیں سمجھ گیا؟ اگر گیلانی خط لکھ دیتے تو ہنگامہ نہ ہوتا. نہ لکھنے پر ہنگامہ ہو گیا اور معزول ہو گئے اور ان کے اوپر اتنے الزامات لگ گئے. سمجھ گئے نا؟ تو جب عوام کے مرضی کے مطابق واقعہ نہیں ہوتا تب واقعہ بنتا ہے. تو خلاف امید یہ واقعہ ہوا کہ جو چیز مانگی گئی وہ نہیں دی گئی تو واقعہ بن گیا. اور کوئی لکھتا یا نہ لکھتا تاریخ کو، واقعے کو نہ لکھے. اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے. پورا سورہ اتار دیا اسی بات پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون اور قلم کی قسم اور اس تحریر کی قسم جو لکھی جانے والی ہے. اور اس کے آگے کا جو جملہ وہاں کہا گیا تھا وہ جملہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں. رب کا بھی مجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں. تو قلم کاغذ سے دیوانگی کا کیا رشتہ ہے؟ تو پہلے یہ سورہ آ گیا. تو جو ہونے والا تھا اللہ نے سب قرآن میں اتار دیا. اگر آپ قرآن اگر غور سے پڑھیں آپ تو قیامت تک کی باتیں لکھی ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، وہاں کا بھی معاملہ سارا لکھا ہوگا. تو جناب علی نہ لکھنا وبال جان بن گیا. نہ لکھوانا، نہیں لکھوایا ٹھیک ہے، آرام سے کہہ سکتے تھے، قلم کاغذ دے دیتے اور جملہ یہ کہتے کہ سرکار آپ کو تو لکھنا پڑھنے نہیں آتا، قلم کا مانگو. تو اس وقت یہ جملہ کسی کو نہیں یاد آیا کہ آپ کو لکھنا تو آتا نہیں، آپ قلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے معنی سب کو پتا تھا کہ قلم کاغذ نہ تو لکھ دے گا. تو اس کے معنی جانتے تھے کہ لکھنا آتا ہے. پتا چل گیا ہے ان کو کہ لکھنا آتا ہے. مشہور یہی تھا کہ لکھنا نہیں آتا. یہ پتا کیسے چلا ان کو؟ کبھی لکھا ہی نہیں سرکار نے. وہی تو دوسرے لوگ لکھتے تھے، اسی لیے دوسرے لوگ زیادہ مشہور ہیں. کاتبان وہی، سرکار خود تو تھی لکھتے تھے آیات اور سورے. ان کو کیسے پتا چل گیا کہ لکھ لے گا اگر دے دیا قلم کاغذ؟ کیسے پتا چل گیا؟ ان کو پتا چل گیا 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے وقت کہ جو دستخط تھے تو وہاں پر جب مولا علی نے لکھا تحریر سلونامہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. ہم اگر اللہ کے رسول ان کو مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ اسی پہ تو جھگڑا ہے. یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کاٹو. تو علی نے کہا کہ یہ لکھ گیا اب نہیں کٹے گا، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، یہ نہیں کاٹیں گے. بات رسول اللہ تک پہنچی.
تو رسول اللہ نے کہا لاؤ عہد نامہ لاؤ. عہد نامے کو دیکھا کہ قلم لاؤ اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا. تو یہ بتائیے جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اس کے معنی سرکار کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا. اب یہ کہ کبھی لکھا نہیں اور کبھی پڑھا نہیں تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں لکھتے ہیں حدیث میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا. اس طرح لکھا جاتا. اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ کبھی لکھا نہیں اور کبھی پڑھا نہیں. اس میں بے ادبی نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں اور دوسروں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام آتا ہوگا نا. ہم کو نہیں معلوم, ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے غیب ہے. آپ کو جو کچھ علم آتا ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے اور ہمیں جتنے کام آتے ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم ہے نا. وہ آپ کے لیے کیا ہے. سب ایک دوسرے کے لیے غیب رکھ کے جی رہے ہیں اور ایک امام غیب کو نہیں جانے کے لیے. سمجھے نا. تو نبی کا نہ لکھنا غیب میں تھا, نبی کا نہ پڑھنا غیب میں تھا. اس کے معنی یہ نہیں کہ آتا نہیں. تو اب یہاں پر یہ پتا چلا, عقل سے پتا چل گیا کہ حکم الہی یہ تھا کہ لکھنا نہیں, حکم الہی یہ تھا پڑھنا نہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ نہ لکھنا سکھایا اس نے نہ پڑھنا سکھایا. جو خود مجسم قلم ہو, جو خود مجسم لو ہو, سرکار دو عالم خود ہی قلم بھی ہے خود ہی لو بھی ہے, تو اس کو اللہ نہ لکھنا پڑھنا سکھائے جس نے کائنات کی تقدیر لکھی ہو. کائنات کی تقدیر لکھی ہو, کائنات بنائی ہے جس نے, اس کے لیے کہا جائے. تو سرکار یہ چاہتے تھے کہ میں لکھ دوں اور سرکار کے پاس لکھا لکھایا سب آیا تھا. وہ چیزیں وہ ہیں جو وحی کی شکل میں جبریل سناتے تھے. وہ چیزیں لکھی ہوئی سرکار کے پاس آتی تھی. جو چیزیں لکھی ہوئی آتی تھیں وہ کہیں اور محفوظ کر دی جاتی تھی, کہیں اور محفوظ کر دی جاتی تھی. ایک تختی سرکار کے پاس آئی زمرد کی سب, اس کے اوپر سنہرے حروف سے جیسے روشنی سے لکھا ہو 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے. زمرد کی تختی اور اس کے اوپر رسول کے بعد 12 امام ہوں گے, ان کے سب کے نام لکھے ہوئے تھے. اس کے بعد کون امام آئے گا. سرکار نے وہ تختی جب جبریل نے سرکار کو لا کے عطا کی جنت سے, تو سرکار نے وہ تختی حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کو عنایت کر دی. اب یہ تختی اس وقت آئی تھی جب ام سلمہ کے گھر میں تھے رسول اللہ, تو آپ نے وہ تختی ام سلمہ کو دے دیا. اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ تختی آئی ہے کوئی اور ام سلمہ کے پاس ہے. جبریل لے کے آئے اور سرکار نے کہا کسی کو نہ بتانا کہ یہ تختی جنت سے آئی اور تمہارے پاس امانت ہے. تختی جب حضرت ام سلمہ کو دے چکے تو پھر ایک وصیت کی سرکار نے اور کہا کہ میری وفات کے بعد یہ تختی جو تم سے طلب کرے وہی میرے بعد امام ہے. وہی امت کا حاکم ہے, وہی ولی ہے اللہ کا. ام سلمہ کے بارے میں آپ بہت تو جانتے ہیں کہ کون تھی. حضرت ام سلمہ سرکار دو عالم کی پھوپھی عاتقہ نام تھا ان کا, حضور کی پھوپھی, ابو طالب کی بہن, عبداللہ کی بہن, علی کی بھی پھوپھی ہیں, نبی کی بھی پھوپھی ہیں, عاتقہ بی بی ان کی بیٹی ہیں, یعنی رسول کی پھوپھی کی بیٹی. ان کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی.
وہ بھی سرکار کے پھوپھیزاد بھائی تھے اور علی کے بھی پھوپھیزاد بھائی تھے. تو دونوں کی شادی جو ہوئی تھی وہ خالہ کے بیٹے اور بیٹیوں میں ہوئی تھی، یعنی دو بہنوں میں آپس میں رشتہ داری ہوئی، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، اور دونوں عبد المطلب کے نواسے اور نواسی تھے. تو اس طرح حضور سے ان کی دو رشتہ داریاں تھیں، یعنی چچا کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہیں اور پھوپھی کے بیٹے کو بیائی بھی ہیں، تو دوہری رشتہ داری ہو گئی. تو جنگ میں جب وہ شہید ہو گئے جناب ام سلمہ کے شوہر، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور نے انہیں رشتہ دیا اور بیوہ ہونے کی وجہ سے سہارا دینے کے لیے عقد کر لیا. تو ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں پہلے شوہر سے موجود تھے. بڑے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا تھا علی بن عبداللہ. تو بڑا بیٹا جو تھا وہ کافی بڑا ہو گیا تھا حضور کے عہد میں. تو جب مولا علی کا دور آیا تو ام سلمہ کے ہی بیٹے کو بحرین کا گورنر بنایا مولا علی، اس لیے کہ ام سلمہ نے اپنے بچوں کو معرفت آل محمد سکھائی تھی. تو بعد وفات نبی جب یہ چرچا ہوا کہ مسجد میں بڑا مجمع ہے اور بیعت کا مسئلہ درپیش ہے، تو ام سلمہ نے، اور یہ جو حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت ام سلمہ سے ہے، سمجھے نا، انہی کے گھر میں یہ واقعہ ہوا اور وہی گواہ اور ام المومنین نے. اور واقع کربلا کی تمام روایتیں امام حسین کے سفر کی وہ سب حضرت ام سلمہ سے ہیں. اور جبریل جب واقع کربلا لے کر آئے تھے تو وہ روایت بھی حضرت ام سلمہ سے ہے، اس لیے کہ اس دن بھی سرکار ام سلمہ کے گھر میں تھے جب واقع کربلا آسمان سے اترا، کاغذ پہ لکھا ہوا محضر آئے، تو وہ بھی ام سلمہ کو معلوم ہے، انہی سے روایت. بہت سی روایتیں تقریباً 235 روایتیں ام سلمہ سے بیان ہوئی ہیں. اب اہمیت سمجھ گئے نا حضرت ام سلمہ کے، تھوڑا سا تعارف ہو گیا. تو بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تم جاؤ اور جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، جو گزرے وہ آ کے بتانا. بیٹا گیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد کافی دیر کے بعد واپس آیا تو ام سلمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بیعت ہو گئی. کہا تو تم سے کوئی بات ہوئی؟ کہا نہیں، میری طرف تو دیکھا بھی تھی، میں اٹھ کے آ گیا. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 3.5 برس گزر گئے اس واقعے. 3.5 برس کے بعد پھر شور ہوا کہ مسجد نبوی میں مجمع ہے اور بیعت ہو رہی ہے. ام سلمہ نے کہا جاؤ اور جا کے وہاں بیٹھنا جہاں بیعت ہو رہی ہے منبر کے پاس. یہ پھر گئے، جا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے. ام سلمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بیعت ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. کہا تم کو دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں، ہماری طرف تو دیکھا بھی نہیں، نہ ہم سے مخاطب ہوئے. پھر اس واقعے کو 10.5 برس گزر گئے. 10.5 برس کے بعد پھر شور ہوا مدینے میں کہ مسجد نبوی میں بیعت ہو رہی ہے. حضرت ام سلمہ نے بیٹی سے کہا تم جاؤ اور جا کے جب بیعت ہو تو سامنے بیٹھنا منبر کے پاس، اور پھر جو گزرے وہ آ کے بتانا. بیٹا گیا اور جا کے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا. ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم جا کے بیٹھے تھے، بیعت ہو گئی. کا پھر سب اپنے گھر چلے گئے. کہ تم کو دیکھا تھا؟ کہ نہیں، ہماری طرف تو نہیں دیکھا، نہ ہم سے کوئی بات کی. اس واقعے کو 13 برس گزر گئے. 13 برس کے بعد پھر شور ہوا مدینے میں کہ بیعت ہو رہی ہے. ام سلمہ نے کہا جاؤ دیکھو کس کی بیعت ہو رہی ہے. بیٹے نے کہا یہ سنا ہے کہ علی کی بیعت ہو رہی ہے. کہا جاؤ اور جا کے منبر کے پاس بیٹھ جانا اور جو گزرے وہ بتانا. بیٹا گیا، جا کے منبر کے پاس بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد بیٹا واپس گھر آیا. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ماں میں گیا تھا، بڑا مجمع تھا، لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ بڑھ کے علی کی بیعت کرے. میں منبر کے بالکل پیچھے کونے میں رک گیا تھا اور اتنا لوگ دھکا دے رہے تھے کہ میں پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، لوگ مجھ پہ بھی گر رہے تھے، اتنا مجمع تھا.
میں بالکل منبر کے پیچھے تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ کسی طرح پھر میں آگے بڑھا اور میں نے علی کی بیعت کی. جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا فوراً میرے ہاتھ کو پکڑ دیا، جانا نہیں، ٹھہر جاؤ. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ میں رکا رہا، بیعت ہوتی رہی. جب بیعت ختم ہوئی تو میں گھر چلا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ علی میرے ساتھ تھے، کہتے ہوئے چلے تمہاری ماں سے مجھے ملنا ہے. ابھی یہ کہا تھا کہ باہر سے آواز آئی ام سلمہ میں تمہارے در پر ہوں، لاؤ وہ جنت کی تختی مجھے دے دو. مجھے دے دو جس پر میرا نام لکھا ہے اور میرے نائبین کے نام لکھے ہیں. میرے نام سے لے کر میرے آخری فرزند مہدی تک کا نام لکھا ہے. تو یہ تو میں نے ایک منزل آپ کو تاریخ کی سنا دی کہ کس طرح رسول اللہ نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ میرے بعد امامت ہے. قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے امامت کی گفتگو پہ. حدیثیں بے شمار، یعنی بعض حدیثیں تو وہ ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انجانے میں غلطی سے بخاری اور مسلم میں آ گئی، غلطی سے آ گئی. مثلا ایک حدیث ہر کتاب میں آ گئی سرکار کی، میرے بعد 12 امام ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. لیکن چونکہ لفظ قریش آیا تھا تو سب نے، مسلم نے بھی، انہوں نے بھی کہ اس میں آل محمد کا نام نہیں ہے. یہ لکھ لو. کچھ نہیں سمجھ رہے آپ، تقریر تو سمجھنے کی کوشش کریے کہ لفظ قریش جب آ جائے تو گویا پورے مکے مدینے والے اس میں آ گئے. تو ایسی حدیث فوراً راوی لے لیتا ہے کتاب لکھنے والا، اس میں خطرہ نہیں ہے، لکھ لو. حالانکہ اس میں سب سے بڑا خطرہ تھا. دیکھیں یہی تو ذہانت، یہیں پہ تو پیغمبر نے اپنی امت کی ذہانت آزمائی. یہ جو ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کیوں افسوس ہے، تو یہ آپ کی ذہانت کا مسئلہ ہے. یہ ذہانت سمجھ لیجیے بھائی، یہ آپ کی ذہانت ہے جو آپ نے علی کو مان لیا. اس کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے. اور سمجھا دوں تو پھر آگے بڑھو، تقریر رکتی ہے. کسی نے پوچھا امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ کہ کیا وجہ تھی ساری امت علی پر اکٹھا کیوں نہیں ہو گئی اور سب نے مل کے مان کیوں نہیں لیا مولا علی؟ آپ نے فرمایا ناممکن تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. راوی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عقلیں الگ الگ تھیں. جس کی جیسی عقل ہوتی ہے وہ ویسا دوست پسند کرتا ہے. سمجھ گیا؟ اب آپ اپنی عقل کو پرکھ لیجئے کہ آپ نے مولا علی کو مانا تو اس کے معنی آپ کی عقل کا امتحان وہاں ہو چکا. آپ گواہی دے چکے تھے تو وہاں بھی آپ کی عقل کام کر رہی تھی. وہ جہاں عقل اول کی دنیا ہے وہاں کی بات ہو رہی، تو پھر یہاں بھی آپ نے اقرار کیا. یہی ذہانت ہے. ذہانت یہ ہے کہ ایسے کو پسند کیا جائے جس میں پھنسنے کا امکان نہ ہو. کس طرح مولا علی نے سمجھا دیا؟ اس نے کہا کہ بھئی رب ہے. آپ نے فرمایا ہے اور تجھے بھی ماننا چاہیے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا. کہا تو دیکھ میں تجھے بتا دوں کہ میں فائدے میں ہوں یا تو. کیسے سمجھائے مولا علی؟ کہتے ماننا جو ہے وہ فائدہ ہے، انکار میں نقصان ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہ فرض کر کہ تو اور ہم دونوں قیامت میں پہنچے محشر میں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا اللہ ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں. تو اب تو نہیں مانتا تھا اللہ کو، تو فائدے میں رہا. صحیح تو نہیں مانتا تھا. نہیں
میں نے مان لیا تھا لیکن نہیں ہے، لیکن میرا کوئی نقصان نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اب سن، ہم بھی پہنچے اور تو بھی پہنچا، پتہ چلا رب ہے، تو میں تو مانتا ہی تھا، میں فائدے میں رہا، تو نہیں مانتا تھا، اب تو گیا جہنم میں۔ ماننے میں فائدہ، نہ ماننے میں نقصان۔ جو لوگ بحث کر رہے ہیں علی ولی اللہ پر، وہ بیوقوفی کر رہے ہیں، وہاں محشر میں پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ اچھا تو سنیے بھائی، نماز تو سب کو پڑھنی ہے امام کے پیچھے۔ پہلا دن جب ہوگا تو پہلی نماز پڑھیں گے نا، جب عیسیٰ پڑھیں گے تو آپ نہیں پڑھیں گے، امام پڑھیں گے۔ جو لوگ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی پہنچے، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی پہنچے۔ فرض کیجئے معاذ اللہ امام مہدی نے جب نماز پڑھائی تو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا، تو وہ لوگ خوش ہو گئے جو نہیں پڑھتے تھے، دیکھا ہم اسی لیے نہیں پڑھتے تھے، امام نے بھی نہیں پڑھا۔ اب جو پڑھتے تھے وہ بھی فائدے میں رہے، اس لیے کہ ان سے امام یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم علی کا نام کیوں لیتے تھے۔ بارگاہ پہلے پہ تقلید نہیں کر سکتا، ورنہ وہ امام نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ، نماز ہوئی، امام نے تشہد میں پڑھا علی ولی اللہ، اب جو نہیں پڑھتے تھے وہ بتائیے جماعت سے بھاگیں گے یا بیٹھے رہیں گے؟ اور جو پڑھتے تھے وہ مزے میں رہے، وہ دیکھیں گے، دیکھا یہی کہتے تھے، یہی کہتے تھے۔ تو بھائی امام وہی نے تو یہ کہا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں علی کے بغیر، تو خود امام علی کے بغیر نماز کیسے پڑھا دیں گے؟ اور امام تو آ ہی رہے ہیں شہادت کے لیے، شہادت کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی ہم کو یہ سمجھا دے کہ امام مہدی تشہد میں علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہم اسی دن مان لیں گے، یہ بات ہم اسی دن مان۔ کسی میں ہمت ہے تو یہ لکھ دے کتاب میں، امام تو نماز پڑھتے ہیں نا، تو کون سی پڑھتے ہیں، کون سی پڑھتے ہیں؟ تو کیا امام تشہد میں علی ولی اللہ نہیں کہتے ہوں گے؟ نہیں، ان پہ واجب ہے کہنا، انہیں بار بار شہادت اور گواہی دینا ہے علی ولی اللہ کی۔ مہدی کہتے ہی اسے ہیں جو ولایت علی کی گواہی کے لیے آئے، وہ تو لوگ کے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہی آ کے گواہی دیں گے اور سب کو سمجھائیں گے اور سب کا دماغ صحیح کریں گے۔ سارا مسئلہ ولایت علی کا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام کیوں ہیں غیب میں، اور آنے کے بعد کام کیا ہے ان کا، اور کس بات پہ جنگ ہوگی، کس بات پر فتوحات ہوگی، عدل کیسے قائم ہوگا؟ عدل کیسے قائم ہوگا؟ عدل امامت کے ذریعے قائم ہوگا۔ امامت کا پہلا امام علی ہے۔ کوئی جملہ سن لیجئے کہ امام نے فرمایا، پوچھا راوی نے کہ آپ لوگوں کو کس شرط پر امامت ملتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم کو معرفت زہرا پر امامت ملتی ہے، اگر معرفت زہرا نہ ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو جب ولایت فاطمہ اتنی ہے تو ولایت علی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سمجھایا۔ تو یہ حدیث سادہ سی حدیث تھی کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ جلدی سے امام بخاری نے لکھ لی، استخارہ آ گیا ان کا قریش کی وجہ سے۔ پھر مسلم نے بھی لکھی، ترمذی نے بھی لکھی، سب نے لکھی، لکھتے چلے گئے۔ اب لکھنا تو آسان تھا کہ تو سادی حدیث ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ 12 ہوں گے اور سب قریش میں سے ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے۔
اب جب مسئلہ یہ آیا، وقت گزر گیا، 700 سال تو ہو گئے امام بخاری کو لکھے ہوئے، تو ان 700 برسوں میں یہ بحث ہوئی کہ وہ 12 ہیں کہاں؟ بھائی ہوں گے تو اب تلاش شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے تلاش شروع ہو گئی تھی، بھائی یہ حدیث تو ہے تو پھر وہ 12 کہاں ہے؟ 12 کی تعداد پوری کرو۔ تو اب تاریخ نے 12 لکھنا شروع کیا، ایک نے لکھا، دوسرے کا نہیں آپ نے غلط لکھا، یہ ہے 12۔ پھر چوتھا ہوتا اس نے کہا نہیں آپ نے غلط لکھا، ایسا نہیں، ایسا ہوتا کیا تھا؟ دیکھیے 12 میں ہوتا یہ تھا کہ سیدھے 4 تو آ گئے، پھر 5 میں ذرا سا کچھ گڑبڑ ہوا، چھٹے پہ آ کے ایک دوسرے سے سب یزید آ گیا چھٹے پہ، یہ سب ہے قریش، بنی عباس بھی قریش، بنی امیہ بھی قریش، اور آئے یہی لوگ، تو انہوں نے کہا جو حاکم ہے وہی امام ہے، نظریہ یہ بنایا گیا جو حکومت تخت پہ بیٹھے وہ امام، تو جتنے لوگ تخت پہ بیٹھے تھے ان کو ترتیب دیا گیا 1 2 3 4 5 6 پہ آ کے یزید آ جاتا تھا، چھٹے پر یزید آ جاتا تھا، تو بعد نے کہا کہ بھئی یہ کو نکالنا پڑے گا، تو چھٹا کوئی اور بنانا پڑے گا، پھر 7ویں پہ مروان آ گیا، 8ویں پہ پھر عبد الملک بن مروان آ گیا، اب بڑھتی جا رہی یہاں تک کہ 12 بنائے، لیکن ہر ایک کی ترتیب بدل گئی، اس لیے کہ ایک کوئی نکال کے دوسرے کو بھرتی کرتا تھا، جو جس کے پسند کا ہوتا تھا اس کا نام ہٹایا، نہیں آپ نے غلط لکھا، اس کو ہٹائیے، اس کو ڈالیے۔ 700 سال سے یہی ہو رہا ہے، یہ صرف 12 پہ ہو رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے یہ حدیث بھی تھی جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی کہ 12واں جو ہوگا وہ مہدی ہوگا، تو 11 تو اپنے بناتے تھے قریش میں سے، 12واں اس میں لکھتے تھے مہدی، تو ٹاٹ میں مخمل کا پیون کیسے لگے گا؟ اس لیے کہ ترتیب بن نہیں پاتی تھی، تو 12واں اللہ والا ڈالتے تھے، 11 اپنے ڈالتے تھے۔ اب یہ حدیث دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں پیغمبر کی ہر حدیث جو ہے وہ معجزہ ہے، وہ قریش والی حدیث بھی معجزہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کے بعد والی حدیث نہیں ڈھونڈی، یا ڈھونڈی ہوگی اس کو نظر انداز کر دیا، حدیث سے حدیث جڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث فرمائی تھی کہ 12 ہوں گے، 12 قریش میں سے ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا تھا وہ سب بنی ہاشم ہوں گے، توجہ رکھیے گا، وہ سب بنی ہاشم ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا تھا وہ سب بنی عبد المطلب ہوں گے، اور پھر یہ فرمایا تھا وہ سب بنی ابو طالب ہوں گے۔ یہاں پہ آگے شرط ہے کہ 12 کو ابو طالب کا فرزند ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ حدیث آئی کہ 12واں جو ہوگا وہ مہدی ہوگا، تو مہدی کوئی بھی بن جاتا، اب ایک قریش میں سے مہدی بھی ایک خلیفہ بنی عباس میں ہوا، عادی اور مہدی دونوں خلیفہ موجود ہیں، تو اس مہدی کا نام ڈال دیتے، نہیں، اس حدیث کے ساتھ ایک اور ٹکڑا سرکار نے بڑھا دیا کہ مہدی جو ہوگا میری نسل میں ہوگا۔ چلیے تو وہ کہتے بھائی کہ یہ بھی نسل میں ہے، بہت سے لوگ نسل میں بن جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس کی بھی گنجائش نے رکھی، شرط کیا لگائی؟ سب سے کڑی شرط یہ لگائی کہ مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، میری بیٹی کا بیٹا ہوگا۔ تو آج تک نقلی مہدی نہیں بن پا رہا، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا پوتا ہو۔ تو یہ سرکار کی حدیثیں جو ہیں یہ سب معجزہ ہیں، اور اسی سلسلے میں امام کی حدیثوں کے سلسلے میں جتنی امامت کے بارے میں آپ نے فرمائی، اس میں یہ حدیث بھی ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس میں کسی کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ حدیث معجزہ بنی ہوئی ہے کہ جتنے عہد گزر چکے اس عہد کے مورخین یہ تو بتا دیں اس دور کا امام کون تھا، آیا جاہلیت کی موت سے لوگ بچ گئے یا نہیں بچ گئے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ کہاں پر کیا مسئلہ درپیش ہوا۔ مسئلہ دیکھیے، سرکار کی حدیث معجزہ، ہر حدیث معجزہ۔ اگر میں صرف یہ پڑھنا شروع کروں کہ سرکار کی ہر حدیث معجزہ کیسے ہے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہلیت کی موت یعنی جہنم گیا، اب اس کا بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ اسے کسی طرح معاف کر دے گا، نہیں، معاف نہیں ہوگا، اور سب نے یہ حدیث لکھی جاہلیت والی۔ تو اب جناب عالی آپ دیکھیں
کہ بیچارے بھولے بھالے لوگ، کیسی امتیں، کچھ تو نادان ہوتے ہیں، کچھ کو وہ نادان بنا دیتا ہے شیطان، گمراہ کر دیتا ہے، ورغلا دیتا ہے۔ تو لوگ کہ ہاں معاف کر دیجئے، بیچارے سیدھے لوگ تھے، شیطان نے بہکا لیا۔ تو اسی دن کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے حدیث کہی سرکار نے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ یہ حدیثیں کاہے مشہور ہے میں سنت 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 کانفرنس ہو گئی ہے، حدیثیں ہی تو سنت ہیں۔ سنت کس کا نام ہے بتائیے؟ ہمارے بچپن میں تو جو تھا وہ تو تھا، ہم کیا بتائیں آپ کو؟ ہمارے یہاں تو کارڈ چھپتے تھے فلانے بچے کی سنت ہے، یہاں آگے پتہ چلا سنت کا جلسہ ہو رہا ہے، بلکہ ٹی وی کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا صاحب اسلامی بہنوں کا سنت بھرا اجتماع، سنتوں بھرا اجتماع۔ تو میرے سمجھ میں تو یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ بھئی کہاں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن و سنت؟ کوئی حدیث ہی نہیں ہے ایسی، نہیں کہا رسول اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حدیث معجزہ ہے۔ اگر آپ یہ حدیث کہتے ہیں تو یہ معجزہ نہیں بن رہی ہے کہ قرآن اور سنت چھوڑا، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ دو چیزیں ایک طرح کی نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن ہی تو سرکار کی سنت ہے، سب اس میں لکھا ہے، تو الگ سے سنت کا کیا بتانا؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ بچپن سے سن رہے ہیں اسوہ حسنہ، تو اسوہ حسنہ تو قرآن میں ہے، لفظ اسوہ حسنہ قرآن میں ہے، مولانا پوچھی آیت ہے۔ تو جب اسوہ حسنہ اس میں لکھا ہوا ہے، سرکار کا سونا، جاگنا، اٹھنا، کپڑا اوڑھنا، چادر گوش پہ ڈالنا، چلنے پھرنے، ہر ادا کو اللہ نے اس میں ہر سنت کو محفوظ کیا ہے۔ نمازیں کیسے پڑھتے تھے، پیر کیسے سوکھ جاتے تھے، حجرہ کیسا تھا، چادر کیسے تھی، پردہ کیسے پڑا تھا، فلاں مقام کیا ہوا، فلاں لڑائی میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا۔ ارے کوئی ایسی چیز ہے غدیر میں کیا ہوا کہ کوئی سنت قرآن میں نہیں؟ سب کچھ تو قرآن میں ہے، پھر الگ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی سنت چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، نہیں سمجھا؟ دو بے جان چیزیں ایک ساتھ نہیں چھوڑی جاتی۔ اگر ایک خاموش ہے تو دوسری بولتی ہوئی جاندار ہو۔ اگر قرآن خاموش تھا تو اہل بیت بول رہے تھے، اس لیے چھوڑا کہ تم اس کو پڑھو گے، اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان سے پوچھنا۔ سنت تو خود ہی خاموش ہے، بولے گی کہاں؟ سمجھے نا؟ تو ہر حدیث سرکار کی معجزہ ہے، ہر حدیث سرکار کی معجزہ ہے۔ جس نے اپنے زمانے کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب ظاہر جو بھولے بھالے نادان لوگ تھے نہیں سمجھے ہوں گے حدیث، کیا سمجھے ہوں گے؟ اور انہوں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ بھئی 12 ہوں گے میرے بعد اور قریش میں سے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ قریش ہیں، قریشی ہیں، اور یہ بھی قریشی ہیں، اور یہ بھی قریشی ہیں، اور علی بھی قریشی ہیں، علی بھی قریش تھے، قریش میں سے علی بھی تھے۔ سارے ہی قبیلے اپنے دعوے دار تھے کہ ہم سب قریش ہیں، جو مکے میں رہتے تھے ہم قریش ہیں۔ چونکہ جناب قصی کا خطاب تھا قریش، تو جو شاخ ہے اس میں سے نکلی، انہوں نے کہا ہم سب قریش ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چاہے علی کو مانو یا کسی اور کو مانو۔ اب توجہ رکھیے گا، پہلے امام علی۔ پوچھا گیا بھئی علی کو پہلا امام کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اسی طرح کے دوسرے تھے ان کو مان لیا، اسی طرح کے کچھ اور تھے اور مان لیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے مان لیا، تو اچھی بات ہے مان لیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے امام ہمارے امام حسن، پھر ان کا دور آ گیا، بھائی آپ نے مانا امام حسن کو؟ نہیں، وہ تو ہم نے تو اس کو مان لیا، وہ قریش تھا اس کو مان لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے تیسرے امام امام حسین، آپ نے مانا تیسرا امام حسین؟ نہیں، وہ تو یزید کی بیعت ہو گئی تھی، وہ بھی قریش تھا، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ تو اب 3 امام تو اس طرح امت نے چھوڑ دیے کہ پہلے کو چھوڑا کسی اور کو مانا، دوسرے امام کو چھوڑا کسی اور کو مانا، تیسرے امام کو چھوڑا یزید کو مان لیا۔ اب سنیے، یہ میں خود نہیں بتا رہا ہوں، جو کچھ سنا رہا ہوں یہ امام صادق علیہ السلام کا قول سنا رہا ہوں، جس طرح امام نے فرمایا میں آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں۔ اب امام نے فرمایا یہ بتاؤ
کہ پہلا امام جب آیا تو امت نے کسی اور کو مان لیا. کون فرما رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام. جب دوسرے امام کا دور آیا حسن کا تو امت نے کسی اور کو مان لیا. مجبوری تھی, نہیں سمجھ میں آیا. جب تیسرے امام حسین کا دور آیا تو امت نے یزید کو مان لیا, حسین کو چھوڑ دیا. اب یہ بتاؤ کہ حسین, امام صادق پوچھ رہے ہیں, سب بیٹھا ہے مجمع, امت بیٹھی ہے مدینے میں اور امام پوچھ رہے ہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد یزید مر گیا. جب یزید مر گیا تو مسلمانوں کو پریشانی ہوئی, یزید کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ملا اور تخت خالی پڑا رہا, اور صرف روئے زمین پر ایک ہستی تھی, وہ تھے میرے دادا سید الساجدین. بھئی توجہ نہیں کر رہے, امام کا جب معجزہ ہوتا ہے, معصوم کا جب, اور مجھے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے. پچھلے سال چوتھے امام کی شہادت کے دن یہ پوری حدیث میں نے ٹنڈو جام میں پڑھی, تابوت اٹھنے والا تھا. سندھی جو کہ اردو بہت کم جانتے ہیں, بڑا مزہ لے رہے تھے, حالانکہ پنجابی بہت زیادہ اردو جانتے ہیں سندھی سے زیادہ. تو آپ کو بھی ذرا سا ہلنا چاہیے اس پر, امام کے بیان پہ پھر توجہ سے سنیے تاکہ سمجھ میں آ جائے. امام فرما رہے ہیں کہ علی جب پہلے امام تھے تو کوئی اور موجود تھا, چلو ہو گئی غلطی, کہ غلطی ہو گئی دوسرے کو مان لیا. جب حسن تھے غلطی ہو گئی کسی اور کو مان لیا. جب حسین تھے ہو گئی غلطی کسی اور کو مان لیا. جب سید سجاد ہوئے زمین پر تھے, نہ کوئی بنی امیہ تھا, نہ کوئی بنی عباس تھا, نہ خالی پڑا تھا, نہ کوئی خلیفہ تھا, نہ کسی کا امام تھا, صرف سید سجاد تھے. امام نے فرمایا اس وقت اگر امت سید الساجدین پہ اکٹھا ہو جاتی تو پھر بھی جہنم سے بچ سکتی. ہو جاتا, کوئی فرقہ نہ ہوتا. دیکھیے بھٹکتے رہے, ڈھونڈتے رہے کس کو اپنا امام بنائے, لیکن ادھر نہیں آئے. اچھا اب ادھر آئے کیا ایسا تھوڑی نظر نہیں رہی ہوگی, آئے لیکن کس ارادے سے آئے؟ اب سنیے, سب آئے امام کے پاس, انہیں پتا تھا کوئی ہے ہی نہیں, یہی ایک اکیلا ہے اولاد رسول, یہی ایک بچہ ہے. سب نے آگے کہا کہ موقع اچھا ہے, تخت پہ قبضہ کر لیجئے. آئے تو تخت پہ قبضہ کر لیجئے. امام نے بھگا دیا, امام نے ان سب کو بھگا دیا. کہ پہلے خدائی نظام کا امام تو مانو. کچھ نہیں سمجھ رہے آپ, امامت کا کام ہے کہ پہلے اس نظام کو منوایا جائے جس طرح رسول اللہ منوا گئے ہیں. غدیر میں یہ نہیں کہا تھا کہ تخت و تاج دے رہے ہیں علی کو, بس یہ تمہارا مولا ہے. آنکھ بند کر کے مولا ماننا تھا, چاہے وہ تخت پہ بیٹھے یا بوریے پہ. کچھ نہیں سمجھا, پھر سمجھ لیجیے. ذہانت اسی کے پاس تھی کہ جس نے یہ دیکھا کہ علی بوریے پہ بیٹھے ہیں, باغ کی زمین پہ بیٹھے ہیں, تو وہ بھاگ گئے. تخت تو ہے نہیں علی کے پاس, بادشاہ تو ہے نہیں علی, بھاگ گئے. نہیں, وہ ذہین تھا جو رک گیا, اس لیے کہ جہاں یہ ہے وہاں تخت ہوگا. اس لیے کہ اس کو دوسری حدیث بھی یاد ہے, جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائے گا, جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا. تو جو رک گیا اس کو پتا ہے حق یہی ہے. تو اسی ذہانت پہ آپ رکے ہیں. آپ زمانے کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ علی کو ماننے میں حق ہے. یہ حدیث دنیا میں کسی اور کے لیے رسول نے نہیں کہی کہ جہاں وہ ہوگا وہاں ہوگا, جہاں ہوگا وہاں وہ ہوگا. یہ صرف علی کے لیے ہے. تو جب علی کے لیے ہے تو علی اگر کچی زمین میں باغ میں بیٹھے ہیں تب بھی حق علی کے پاس ہے, اور گھر کے بوریے میں بیٹھے ہیں تو حق علی کے پاس ہے. اور جہاں حق نہیں ہے تو حق نہیں ہے. صرف حق کرنے سے حق نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں ہو حق. ہو حق کے معنی ہنگامہ کرنا, اور صرف حق علی کے ساتھ ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اب یہاں پر سرکار نے ایک حدیث سے دوسری حدیث کو جوڑ دیا. جاہلیت کی موت ہو گئی, اس لیے ضروری ہے. اب یہ حدیث آ کے آپ کے زمانے پر ایسے واضح ہوتی ہے کہ فریم کر کر کے لگائیے. کون سی حدیث؟ یہی والی. جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اگر تاریخ کے اعتبار سے مان لیا جائے کہ امام بہت سے ہوئے اور ہوئے,
ابھی عرض کرتا ہوں بہت سے ہوئے آج کہاں؟ یہ سوال صرف دنیا سے آپ کر سکتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ سوال اٹھا سکے کہ اگر سرکار کی حدیث یہ ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو 72 یا 73 فرقے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت سب علم کی موت مر رہے ہیں، ایمان کی موت مر رہے ہیں یا جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ اس حدیث پر جواب کو دے دیں کہ سب کا امام اس وقت کون ہے؟ سعودی عرب میں ہے، یمن میں ہے، لیبیا میں ہے، لبنان میں ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، یا امام کعبہ ہے؟ کون ہے؟ پتا تو چلے، اعلان تو ہو کہ اس وقت سب کا امام کون ہے۔ صرف آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا امام امام مہدی ہے جو غیب میں ہے۔ تو دیکھیں جاہلیت کی موت سے آپ بچ گئے، کتنے آرام سے بچ گئے۔ تو جاہلیت کی موت سے جیسے ہی بچے ویسے ہی سامنے قرآن کی آیت میں آ کے آپ کی مدد کر دی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے قیامت کے دن ہر امت کو اس کے امام کے پیچھے۔ امام آگے، امام کے معنی ہی عربی میں آگے چلنے والا، جو آگے چلے اور امت اس کے پیچھے چلے۔ امام کے کیا معنی؟ امام کے بہت سے معنی ہیں۔ امام کے معنی ہے قیام کرنے والا۔ امام کے کیا معنی؟ جس کے پیچھے مجمع ہو۔ امام کے کیا معنی ہے؟ مزدور دیوار اٹھاتا ہے لیکن راج مستری جو ہے اس کے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے اور ڈوری میں لوہے کی نکیلی چیز بندھی ہوتی ہے۔ جب دیوار اٹھنے لگتی ہے تو ایک ایک اینٹا رکھ کے وہ ڈوری کو لٹکاتا ہے اور نیچے تک دیکھتا ہے کہ بنیاد سے دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہوئی، تو وہ ڈوری امام کہلاتی ہے۔ امام نہ ہو تو دین کی عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے اگر حروف کے اعتبار سے دیکھیں تو الف کے کیا معنی؟ الف کے کیا معنی؟ الف کے معنی ہے قیام۔ یہ آپ نے لکھا الف قیام سیدھے۔ اور میم کے کیا معنی؟ میم کے معنی ہے مجمع۔ میم یعنی مجمع۔ تو جس لفظ میں الف آ جائے گا ہر وہ لفظ قیام کے معنی ہے۔ میم جس لفظ میں آ جائے گا اس میں مجمع، بغیر مجمع کے نہیں ہوگا۔ ہے نا مشکل؟ ذرا سا آپ مجھے منہ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ آزمانے کے لیے جو میم کا لفظ ہے وہ دوہرا دیجیے، معنی خود ہی آپ کو معلوم ہے۔ یہ تو میں نے آسان بات بتائی آپ کو، جس لفظ میں میم ہے وہ لفظ دوہرائیے۔ امت میم آیا، امت مانی مجمع۔ ابھی کوئی لفظ آپ بھائی میم کے لفظ آپ کیا بھولے، آپ سارے دوہرائیے جلدی سے۔ محرم میم آیا مجمع، محرم آیا مجمع ہوا، بڑا مجمع ہوا، جلوس کا مجمع ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقین نہیں آ رہا آپ کو، میم پر یقین نہیں آ رہا۔ محمد حمد کا مجمع، تعریفوں کا مجمع۔ ماں میم آیا، ماں بیٹا، بیٹا بیٹی، شوہر، خاندان، ساس سسر، ماں بھانجی بھتیجا، بیچ میں ماں مجمع۔ جو لفظ جہاں میم آیا اس میں اجتماع ضروری ہے۔ امام میں 2 میم آئے ہیں اور 2 الف آئے ہیں، دوہرا قیام ہے اور دوہرا مجمع ہے۔ ایک مجمع وہ ہے جو حقیقی مجمع ہے، ایک مجمع وہ ہے جو ایسے ہی پیچھے امام مہدی کے لگ جائے گا، مسلمانوں کے امام آ گئے چلو۔ مجمع تو وہیں لگنا، اس لیے کہ سب کو مجبوری آ جائے گی، جیسی پکارا جائے گا کعبے میں آ گئے۔ اچھا یہ ایک دم سے تھوڑی ہوگا کہ آ گئے، بلکہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جس سال وہ آئیں گے اسی سال شب قدر میں، ابھی تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ شب قدر کب ہے، شب قدر خود ہی غیب میں ہے۔ تو قرآن میں کہہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ شب قدر ہے کیا۔ جب ادراک نہیں ہے تو پتا کیسے؟ اس لیے کہ غیب میں ہے۔ تو اس دن
پہچان بتا دی کہ بھائی کئی راتوں میں لکھا ہے کہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 19 بھی ہو سکتی ہے، شب 21 بھی ہو سکتی ہے، شب 27 بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں کیا پتا کون سی ہے شب قدر؟ لیکن پہچان بتاتی سرکار نے کہ جو شب قدر ظہور سے پہلے والی آئے گی اس میں آدھی رات کو جبریل کی آواز آئے گی کہ ان کا ظہور ہو گیا. نام لے کے جبریل پکاریں گے اور فرماتے رسول ہر گھر میں آواز پہنچ جائے گی. کان تک آؤ، کہیں بھی ہو، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، گھر میں گھساؤ، تہخانے میں چھپاؤ، چھت پہ چڑھاؤ، سب سن لیں گے جبریل کی صاف آواز کہ ظہور ہو گیا. اعلان شب قدر میں ہوگا. جس دن اعلان ہوگا اسی دن شب قدر ہوگی. اسی دن شب قدر ہوگی. تو اب رمضان، شوال، ذیقعد اور ذیلحج، تو اب آخر مہینے میں ہی ہے شب قدر، یعنی 20 کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے تو ہونے کا امکان نہیں. اس لیے کہ صاف صاف کہہ دیا ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی کہ آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. تو شروع کے 20 دنوں میں تو کوئی تلاش کرے گا. 10 3 10 ہے نا ہر مہینے میں، تو شروع کے 2 10 جو ہیں اس میں تو نہیں، آخری 10 دنوں میں ہے، یعنی 20 کے بعد سے ہی کہیں پر ہوگی. تو اسی میں اعلان ہوگا. تو اب اس میں 5-6 دن وہ جوڑ لیجیے. رمضان ختم ہو گیا، شوال 1 مہینہ، ذیقعد دوسرا مہینہ، ذیلحج 3 مہینے یہ ہو گئے. 10 دن محرم کے اور 5 دن اور رکھ دیجیے. 3 مہینے 15 دن کے بعد جو اعلان ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ مدینے سے چل کے خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہوں گے. وہ شب عاشور مدینے سے چلیں گے، عاشور کے دن خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں گے. اور شان یہ ہوگی، فرمایا سرکار نے کہ میں دیکھ رہا ہوں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگائے بیعت لے رہا ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کعبہ میرے پیچھے، کلیسا میرے آگے. غالب کا شعر ہے، کعبے سے پشت لگائے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ تو یہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے. اور بیعت لے رہے ہیں. اور ان کے گوسفند ان کے ساتھ، چاروں طرف ان کی بھیڑیں رکن یمانی کی طرف سے کعبے میں داخل ہوں گے. اور جبریل امین اس وقت کہاں ہوں گے؟ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ پکار رہے ہوں گے، اے خلقت خدا آ جاؤ بیعت کرنے، آ جاؤ بیعت کرنے. اور مجمع پڑھ رہا ہو. اب رہ گئی کہ آپ شاید پریشان ہوں، ڈڈیال کہاں، خانہ کعبہ کہاں. پاسپورٹ بنواؤ، پھر پنڈی کے پرانے ایئرپورٹ پہ جاؤ، پھر پیائیے کہ پرانے جہاز، پتہ نہیں فلائٹ ملے کہ نہ ملے. اور پھر بھی جاؤ تو پھر جدے اترو، پھر وہاں سے بس کرو، پھر مکے جاؤ. کیا ہوگا؟ کیا کچھ نہیں ہوگا. پھر حدیث سنیے، ارادہ کیا مومن نے، اس کا ایک پیر اس کے گھر میں ہے تو دوسرا وہاں جہاں امام. ارادہ کیا اور وہاں پہنچا. اور صرف اتنا نہیں کہ وہ وہاں ظہور کر چکے اور یہ یہاں ارادہ کر رہا میں پہنچوں، نہیں، مومن اپنی ہتھیلی اٹھائے گا تو امام کو دیکھ رہا ہوگا. تو اللہ آپ کے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے پیروں کو بھی، کہ جن ہاتھوں پہ ظہور کی تصویر دیکھیں گے اور وہ پیر مبارک تو وہاں پہنچیں گے. تو مومن تو خود ہی مبارک ہے. اور جسے امام بلا لیں، کیا کہنا. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے. اور بحق محمد اور آل محمد جس کا ذکر ہے، سرکار کا، ولی عصر کا، جن کے عہد میں ہم جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، کہ وہ ہمیں قبول کر لیں مومن کی صورت میں، اور تو ہمیں اپنا کہہ رہے ہیں. بس ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے اور نعمت یہ ہے کہ وہ اپنا کہہ کے پکاریں. اور ظاہر ہے کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے امام کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زوار صاحب نے جو کارنامہ کیا ہے کہ کسی کے تصور میں ہی نہیں آیا کہ 5 مجلسیں سرکار کی بھی رکھی جائیں کہ ان کی ولادت ہے. تو اس کو آپ لوگ ہلکا نہ سمجھیں. یہ ان کو بغیر بشارت کے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ کوئی اور کر لیتا. بھائی ہمارے کراچی میں نہیں ہوتا، وہاں بڑے کروڑوں پیسے والے لوگ پڑھیں، لیکن کسی نے کبھی یہ توجہ نہیں کی کہ ظہور اور ولادت کے موقع پہ 5 محفلیں رکھیں.
ایک ایک تو سب رکھتے ہیں، لیکن پنجتن کے نام پہ 5، مہدی کے لیے 5، تو ان کے لیے خصوصی دعا حضرات کہتی ہے کہ اس طریقہ ایک ہمیں موجود ہے کہ جو ہمیں توجہ دلاتا ہے. تو اس مومن بھائی کی بھی قدر کیجئے کہ جو یہ کر رہا ہو، یہ قدر والی بات ہے. یقین کیجئے کہ اتنی گرمی میں تصور نہیں تھا، 1 سال جب میں آیا تھا کہ پھر نہیں آؤں، لیکن یہ سوچ کے یہ تیسرے سال آیا کہ زوار صاحب کر رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر وہی ہوئی ہے وہ کر رہے ہیں، وہی کریں؟ نہیں، سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے. تو اس لیے میں آ گیا کہ میں ان کے ساتھ حصہ لوں. ایسا نہ ہو کہ امام ان سے تو خوش ہیں اور جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان سے ناراض ہو گئے، اس ڈر کے مارے آ گئے. ہاں بھی ہو سکتا ہے دربار صاحب بند کر دیں پروگرام تو پھر اطمینان ہو جائے گا، لیکن یہ بند نہیں کریں گے. مجھے معلوم ہے یہ بند نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں بھی انہی منزلوں سے گزرتا رہتا ہوں کہ کوئی پروگرام اگر رکھ دیا 30 برس پہلے تو ہر سال سوچتا ہوں اب کی بند کر دوں، لیکن پھر دل گواہی رہتا پھر شروع کیوں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ہے کہ نئی نسل کے لیے سکھایا ہے انہوں نے کہ آپ کیجئے، آپ امام زمانہ کا کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کیجئے. اور اس میں دیکھیے پیسے ویسے کے خرچے کا لحاظ تو کرنی نہیں چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر آپ نے نیت کی کہ میں یہ کام اہل بیت کے لیے کروں گا، وہ قرضہ نہیں کسی کا رکھتے، وہ خود ہی سب بھجوا دیتے ہیں. جس کو یقین ہو وہ یقین کرے، جسے یقین نہیں وہ یقین نہ کرے.